2 ہفتوں سے، تو بہت شکریہ آپ کا۔ اسپیکر صاحب، یہ میں ایوان کی بالادستی اور حاکمیت اور سپرمیسی اور یہ بڑے موٹے موٹے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور میرے معزز کلیگز نے بھی یہاں پہ بڑی باتیں، جن کی آدھی سے زیادہ باتوں کی میں سیکنڈ کرتی ہوں ان کی باتوں کو، لیکن میں بات شروع یہاں سے کرنا چاہتی ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ہم اس موقع پہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں، یہ صورتحال بنائی کس نے؟ اس کا موجب کیا رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہم لوگ ہی ہیں جناب اسپیکر۔ یہ اسی پارلیمان کی سب سے بڑی غلطی ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ ماننا ہوگا کہ آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ ہماری اپنی ہی کریٹ کی ہوئی سچویشن ہے۔ جب سیاسی لوگ آپس میں اپنے معاملات حل نہیں کرتے تو باہر کے لوگوں کو آنے کی گنجائش ملتی ہے جناب اسپیکر، اور پھر وہ مداخلت کرتے ہیں، اور جب ہم ذاتی مفادات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اجتماعی مفادات چھوڑ دیتے ہیں تو اس طرح کے موقع آتے ہیں، اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے اندر مداخلت معاملات میں کرتی ہے یا عدلیہ کرتی ہے تو پھر آپ کو برا نہیں منانا چاہیے، آپ کو سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ نے یہ سچویشن کریٹ کیوں کی ہے۔ میری عمر سے بھی زیادہ، معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا، میری پوری عمر جتنی اس وقت ہے اس سے بھی زیادہ، کم از کم اس کے برابر تو ضرور، عملی سیاست کا تجربہ رکھنے والے لوگ اس پارلیمان میں موجود ہیں، اور آج 75 سالوں میں اب ان کو خیال آیا ہے کہ ہماری تو سپرمیسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر جو جوڈیشل مرڈر جسے ہم آج بھی کہتے ہیں، جس کا ابھی تک کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں نکلا، ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا زخم ہے جو بھر نہیں سکتا، جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، ہم اس سے ہی سبق سیکھ لیتے۔ جب یوسف رضا گیلانی صاحب نااہل ہوئے تھے تو پی ایم ایل این نے سب سے زیادہ خوشیاں منائی تھیں کہ ان کو ان کے جرم کی سزا ملی ہے۔ جب نواز شریف صاحب پاناما میں نااہل ہوئے تو باقی جماعتوں نے اسی طرح خوشیاں منائی تھیں۔ جب جناب اسپیکر، جب آپ کے ساتھ جب آپ گزرتے ہیں نا تب تک آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ماضی بعید کی بات نہیں کرتی، ماضی قریب کی بات کر لیں۔ 2017 سے آنورڈ آپ دیکھ لیں، اور لا منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیں 2000 ماضی قریب میں بات کر لیتے ہیں، بعید کی بات ہی نہیں کرتے۔ 2017 سے آنورڈ میرے آنریبل کلیگز نے بھی 2-3 باتیں اس کے بارے میں کہیں۔ اس وقت کیوں نہیں آپ نے سٹینڈ لیا؟ کیونکہ آپ کے مخالفین کے اوپر چڑھائی ہو رہی تھی۔ اگر آپ وہ بینچ دیکھیں جناب اسپیکر، تو اس وقت کے چیف جسٹس اور آج کے چیف جسٹس تک وہ جو ایک بینچ بنا ہے، پاناما میں نااہلی سے لے کے پھر وہ کتنی مدت کی ہونی چاہیے، تاحیات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، پارٹی صدارت رہنی چاہیے، وہ سب کے سب کا لے کے آج کی گھڑی تک یہی 5-6 ججز اس کا حصہ رہے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیں کہ یہ جو آج چیف جسٹس صاحب ہیں یہ بھی ان بینچز کا حصہ رہے ہیں، 2-3 اور جو ان کے بینچ میں وہ بھی ان کا حصہ رہے ہیں، یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں آپ۔ لیکن کوئی نہیں بولا، کیونکہ جب آپ کو وقتی طور پہ ذاتی مفاد حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ مخالف جماعت کو یا انسان کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ جو صورتحال آج ہے، خوش آئند اس لیے ہے کہ کم از کم کسی کو ہوش تو آیا، لیکن خطرناک اس لیے اور تشویشناک کہ یہ جائے گی کس سائڈ پہ۔ آج باہر میڈیا بھی بات کرتے ہیں، ریاست ہے، ادارے، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ٹکراؤ تو ہم نے خود پیدا کر دیا نا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے گھر کے دروازے بند نہ کریں اور پھر چوروں کو کہیں کہ وہ آ گئے تو پھر یہ آپ کی غلطی ہے، چوروں کی غلطی نہیں۔ آئین کی بات کر رہے ہیں، آج ترمیم بھی یاد آ گئی ہے ان کو کہ اکٹھے الیکشن کرانے ہیں۔ پہلے جو ترامیم کی گئی ہیں، ترامیم ہی ماشاءاللہ سے ایسے ہیں کہ وہ بھی مبہم ہیں۔ پھر تشریح کے لیے آپ سپریم کورٹ کو آواز دیتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کی تشریح کرتے ہیں، آپ کو بری لگ جاتی، مجھے بھی، ہم سب کو۔ تو جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گی، میں التماس کروں گی اس پورے معزز ایوان سے
کہ اب بھی پنجابی میں کہتے ہیں ڈلیا بیرن راجے بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی ہوش کر لیں، ابھی اپنے سٹینس پہ اگر قائم ہے تو قائم رہیں۔ سپریم کا لفظ اتنی بار استعمال کیا ہے، اس سپریم سے بہتر تو پھر سپریم چائے کی پتی لگتی ہے مجھے، جتنی بار یہ لفظ استعمال کرے وہ کدی کھو دی ہم نے اپنی۔ اسپیکر صاحب، میں بات کروں گی معزز عدلیہ کے بارے میں، باتیں ہو رہی ہیں، سب نے ہی باتیں کی ہیں اور تقریباً ایک جیسے ہی سب کے جذبات ہیں۔ بات یہ نہیں ہے اسپیکر صاحب کہ کسی کے کہنے پہ آپ الیکشن کرائیں یا کسی کے چاہنے پہ یا کہنے پہ آپ نہ کرائیں، یہ تو بات میں نہیں کر رہی۔ میں تو بات یہ کر رہی ہوں کہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخیں دیں؟ آپ کا جو کام ہے آپ وہ تو کریں اپنے دائرہ کار میں رہ کے۔ اگر آپ کو پنجاب میں الیکشنز کی اتنی زیادہ پڑی ہے تو پھر کے پی میں بھی تو الیکشنز کے لیے آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ اتفاق کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اپنے معاملات خود حل کریں، پہلے آپ اپنا اتفاق تو پیدا کر لیں۔ آپ روڑی ویندی آئی لوکاں نوں متاں دیندی آئی، آپ نے 90 دن کی رٹ لگائی، آپ نے دونوں ڈیٹس دیں، دونوں 90 دن کے اندر نہیں تھیں، آپ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، الیکشن کمیشن کو بھی آپ نے نہیں کہا۔ اور پھر ہم آج بات کریں کہ ایک شخص کو، کیونکہ وقتاً فوقتاً تو کسی نہ کسی شخص کو ریلیف ملتا ہی رہا ہے نا، یہ تو ماننے والی بات ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی شخص کو ریلیف مل رہا ہے، مختلف ادوار میں کسی ایک خاص مخصوص شخص کو ریلیف ملتا ہے، لیکن آج جس کو ریلیف ملا جو نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں، ہمارے کلیگز بھی فرمایا انہوں نے اپنی تقاریر میں کہ انصاف ہو بھی اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے، یہاں بے انصافی ہو بھی رہی ہے اور ہوتی بھی نظر بھی آ رہی ہے، کاش نظر نہ آتی تو ہم مان لیتے کہ بے انصافی نہیں ہو رہی۔ اور یہ مت بھولیں کہ جب 1 سال پہلے آدھی رات کو عدالتیں کھلی تھیں تو آپ ہی کو ملک کا سب سے بڑا غدار کہا گیا تھا کہ آپ نے عدالتیں کھول کے آئین کو کیوں بچانے کی کوشش کی۔ اور یہ مت بھولیں کہ محسن کش لوگ جو ہوتے ہیں وہ بعد میں ایسے ہی بندے کو گندا کرتے ہیں جیسے اب باجوہ صاحب کو کیا جا رہا ہے۔ اور میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ باجوہ صاحب کے جانے کے بھی 4-6 مہینے بعد ان کو خیال آ رہا ہے اور اب کہتے ہیں میں نے تو اسمبلیاں ہی ان کے کہنے پہ توڑی ہیں۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نہیں جانا، سپریم کورٹ کو تو یہ ہمیں یاد کرانا پڑ گیا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اور وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہم نے ہی آئین بنانے والے اس ادارے نے ان کو اختیارات دیے، وہ ادارہ بنایا، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھیں دھڑکنیں ان کو زباں ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ یہ ادارہ تشریح کرنے سے قاصر ہے، اپنے ہی فیصلوں کے خلاف فیصلے کر دیتے ہیں۔ اتنی ایمبیگوٹی ہے، اتنی کنفیوژن ہے، اور پھر انصاف کا یہ عالم ہے کہ لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، لوگ جیلوں میں بے گناہ سڑ رہے ہیں، کسی کو وکیل نہیں ملتا، کسی کی کیس کی باری نہیں آتی، کہ ایک عام آدمی کے لیے بھی یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ اگر ایک خاص آدمی کے لیے، کسی بھی خاص آدمی کے لیے، میں کسی ایک کی تو بات ہی نہیں کروں گی، چلو آج کل تو ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے لیکن مختلف ادوار میں رہے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، عوام کو یہ ادارہ جو ہے، آپ نے جیسے ابھی خود فرمایا کہ عوام ہی طاقت کا سرچشمہ ہیں اور عوام کی منتخب نمائندے ہیں، جتنی بے حرمتی اور بے توقیری اس پارلیمان کی ہوئی ہے جناب اسپیکر، وہ اس بیان سے باہر ہے۔ ذکر فرما رہے تھے کہ پارلیمنٹیرینز کا، اور یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی آج میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ مراعات اور تنخواہیں اور ان کا کوئی تقابلی جائزہ ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ حلقے میں تو کسی کی بھینس دودھ نہ دے تو وہ ایم این اے کو پکڑ لیتے ہیں آ کے کہ آپ کی وجہ سے نہیں دے رہی۔ ہر بات میں قصوروار ایم این ایز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا میں تو یہ التجا کروں گی کہ ہماری سیلری سلپ اور جو چیزیں ہمیں یہاں سے جو لوگوں کو لگتا ہے ملتی ہیں وہ بھی ساری پبلک کی جائیں، تاکہ یہ جو ایک تاثر بنا ہوا ہے وہ بھی دور ہو اور ان لوگوں کی چیزیں بھی سامنے آئیں۔
باقی جناب اسپیکر، یہ آئین کی ہم نے رٹ لگائی ہوئی ہے. ہم اس آئین کے اندر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آئین 1973 میں ہمیں ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے خراج تحسین کی مستحق ہے. ہمیں یہ ایک آئین تفویض کیا گیا، لیکن ہم اس کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے. ہم اس پہ عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو گئے، کروانا تو بڑی دور کی بات ہے. اور ایک ایسی رسا کشی میں سارے پھنس گئے کہ عوام اور ملک کا کسی کو خیال ہی نہیں رہا. یہ صورتحال ہے آج کے ملک کے ادارے اور پھر ریاست، وہ ادارہ جو سب کی ماں ہے، آج بھیک مانگنی پڑ رہی ہے اس کی سپرمیسی کے لیے. آج بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم سپریم ہیں. جھنجھوڑنا پڑ رہا ہے اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی اور اداروں کو بھی اور عوام کو بھی کہ یہ ادارہ ہے ریاست کا جس کی بالادستی ہے. اور یہ انتہائی شرمناک سچویشن ہے، یہ انتہائی شرمناک بات ہے. بحیثیت پارلیمنٹیرین اور بحیثیت پاکستانی میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں. میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں. تراشا تو ہم نہیں نا، ٹھوکر لگا دیتے پہلے ہی اور توڑ دیتے یہ بت، تو آج نوبت نہیں آتی کسی کو پوجا کرنے سے روکنے کی. یہ عمران خان صاحب کے بارے میں تو میں کیا کہوں، ان کی تو ویسے بھی میں نے جیسے عرض کی کہ امریکہ سے شروع ہوئی، محسن نقوی پہ ختم ہوئی، پھر شروع ہو گئی، پھر باجوہ صاحب سے پھر دوبارہ شروع ہو گئی. سمجھ انہیں خود نہیں آ رہی وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور روز ہی اپنے بیان سے مکر جاتے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ دھاوا بولا پولیس نے، اور وہ بیچاری بشرا بی بی جو اکیلی تھیں 4 ملازموں کے ساتھ، اور ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ کیوں پولیس آئی. اگر پولیس آئی سرچ کرنے کے لیے تو اگر ان کے ہاتھ صاف اور شفاف ہیں تو جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سکون سے ان کو کہتے کہ آپ آئیں تلاشی لیں گھر کی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو. لیکن ایسا ہوا نہیں اور تصادم کی طرف بات چلی گئی. پھر ان کی ٹانگ، اللہ انہیں صحت دے، گولی بھی آئی. اس نے کہا میں گولی ہوں، آپ اجازت دیں تو میں آپ کو لگ جاؤں. انہوں نے کہا لگ جاؤ، اور وہ لگ گئی. اور وہ بے آرامی کی وجہ سے تھوڑے ناساز ہو گئے، اور ان کو جان کا خطرہ اس طرح ہے کہ ریلیوں کے لیے، جلسوں کے لیے نہیں، ایک کورٹ میں آنے کے لیے ہے. اور ان کو اپنے ساتھ آنے والے، پیش آنے والے واقعات کا پہلے سے ہی اس طرح علم ہوتا ہے، اس طرح تو کسی اسکرپٹ رائٹر کو فلم کی سٹوری کا بھی علم نہیں ہوتا. تو کیا یہ آپ، یعنی دیکھنے اور سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں، سارے لوگ سمجھدار ہیں. اور جناب اسپیکر، یہ 2 سوال تو بڑے امپورٹنٹ بنتے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ پی ٹی آئی الیکشن چاہتی ہے، اس کو چھوڑ دیں. پی ڈی ایم الیکشن نہیں چاہتی، اس کو بھی چھوڑ دیں. الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، یہ ہم سب کی ایک مشترکہ رائے ہے. جو آئین کہتا ہے جمہوریت کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے کہ آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، وہ بھی غیر آئینی طریقے سے، آرڈر دے کے، اور پھر ایک ہی صوبے میں کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اور پھر وہ 90 دن تو گزرے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، آپ نے پھر پہلے کیوں نہیں کرائے؟ اور پھر جج صاحب کورٹ میں کہتے ہیں کہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا حکم ماننا ہوگا، ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کی ڈیٹ تبدیل کر دیں. ان کا اختیار ہے تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے جناب اسپیکر. وہ روز اپنا اختیار جمائیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، فیصلے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کریں. ہم مانیں گے، پہلے بھی مانے ہیں، سب نے مانے ہیں، غلط بھی مانے ہیں، ٹھیک تو ٹھیک رہ گئے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے اور پارلیمان کی کارروائی ہمیں فراہم کی جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ
آپ آپس میں طے کر لیں، اور ہمارا یہ مشورہ ہے۔ ان سے مشورہ مانگا کس نے؟ اور دوسری بات تو چلیں مشورہ مانگ بھی لیا تو وہ اس سے بڑھ کر اور کیا مجھ پر ستم ہوگا منیر، مشورہ مانگا ہے اس نے فیصلہ کرنے کے بعد۔ جب فیصلے آپ نے کر لیے ہیں تو مشورے کیوں مانگ رہے ہیں اور مشورے دے کیوں رہے ہیں اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں؟ میں پھر کہوں گی آپ کو جناب اسپیکر، آپ کے توسط سے پورے ایوان کو، کہ سیاسی لوگوں کا مسائل کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہی ہوتا ہے، ہمیں تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ نوبت کل کو چوروں کے ساتھ کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور آج ان کے لیڈرز ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ کمبل میں تو کمبل کو چھوڑا ہوں اور کمبل مجھے نہیں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے بات کریں، اور ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ اکٹھے الیکشنز کرائیں۔ یہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور خان صاحب کی تو ویسے ہی پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ذاتی، وہ تو ٹی وی پہ آ کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اب میرے بارے میں یہ ذات میں بات کریں گے۔ ذات میں بات یہ نہیں ہوتی، ذات میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو غیر اخلاقی زبان بلا کے جلسوں اور جلوسوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ ذات کی بات ہوتی ہے۔ اور جب آپ خود کانچ کے گھروں میں رہ رہے ہوں تو دوسروں پہ آپ کو کنکریاں نہیں برسانی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں نا، آپ کی ذاتیات کی بات کس نے کی؟ یا تو پھر آپ بھی لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام اور لوگوں کے نام لینا چھوڑ دیں۔ آپ کی تو اتنی چھوٹی چھوٹی ننھی منی خوشیاں ہیں کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کی اردو درست کرا رہے ہوتے ہیں، ان کی اردو کو خراب کہتے ہیں، آپ اسی میں خوش ہوتے ہیں۔ آپ مریم نواز کو نانی کہتے ہیں اور آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ قاسم اور سلمان کی اردو کا مقابلہ بلاول صاحب سے کرا لیں، یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے۔ اور کیا اردو زبان آنا ہی، یا جس طرح وہ فرماتے، میں نے فرمایا بہت ننھی منی، اور نانی کہہ لینے سے اتنی خوشی ہونا، نانی کوئی گالی تو نہیں ہے اسپیکر صاحب، اور معذرت کے ساتھ نانی تو ان کے اپنے گھر میں بھی ہے، اور وہ زیادہ پرانی نانی ہے، اس کے تو بچے بھی مریم نواز کے بچوں سے بڑے، نواسے نواسیاں بھی۔ تو پھر اپنے گھر میں نانی ہو تو کسی اور کی بیٹی کو تو نانی نہ کہیں، اور ویسے گالی بھی نہیں ہے، لیکن اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ بڑا لیڈر، اس کا ویژن بہت براڈ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچتا ہے، وہ روز اپنے بیان سے پیچھے نہیں جاتا۔ آپ تو کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو کہتے ہیں کہ ان جیسا لیڈر ہی نہیں، اور کبھی آپ ذوالفقار علی بھٹو کو ہی تانے دیتے ہیں اور ان کو ہی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی لیڈرشپ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور آپ کہتے ہیں، آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کنفیوژن کا شکار ہو کے، آپ کو کیا ذرا سا بھی احساس نہیں کہ آپ ایک عظیم لیڈر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ اور مجھے تو یہ بعید نہیں ہے کہ کل کو ان کے آس پاس کے لوگ اور وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ قائد اعظم جو ہیں ان سے بھی بڑے لیڈر ہیں یہ، اور یہ جو آج ہم IMF میں پھنسے ہوئے ہیں یہ بھی قائد اعظم کا دیا ہوا تحفہ ہے ہمیں، نہ وہ جاتے IMF کے پاس اور نہ ہم جاتے۔ مطلب ان سے کچھ بھی، آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اسپیکر صاحب کہ آپ نے مجھے وقت دیا، لیکن میں پھر سے وہی التماس کروں گی کہ اداروں کے ٹکراؤ سے ریاست کا نقصان ہوتا ہے، عوام کا نقصان ہوتا ہے، اور جب عوام کا نقصان ہوتا ہے تو پھر یہ پارلیمان نقصان سے پیچھے بچ نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کسی اور کے گھر میں آگ لگے گی اور وہ آگ ہمارے گھر تک نہیں پہنچے گی تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ماضی میں بھی ہمیں خوش فہمیوں نے ڈبویا ہے اسپیکر صاحب۔ تو آج وقت ہے کہ متحد ہوں اور ایک اس ریاست کے اس مقدس ادارے کے لیے، اپنے ملک کے لیے
اس عظیم مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ کل کو آپ کو کسی XYZ ABC کبھی نام لیے بغیر اور کبھی نام لے کے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرانا پڑے. بہت شکریہ.